بسم اللہ الرحمن الرحیم. سپیکر والا ای کو نہ چلا، ای کو بند کر، دیسی آواز چلا ہی نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ای کو بند کو نہیں بھی کی تھی، پوری بند کر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ. سب حضرات درود شریف پڑھو. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ و اصحابہ عدد کل معلوم لک دائما ابدا وصلی کذالک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی جمیع عباد اللہ الصالحین. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. وقال تعالی فی مقام آخر اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. وَقَالَ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَرٍ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد از تمی خواہم خدا را خدایا از تو عشق مصطفیٰ را. ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین. اسلام ما محبت آل محمد است. واجب الاحترام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ سب حضرات دی اس مبارک پروگرام دے اندر حاضری منظور تے مقبول فرماوے. تساں حضرات دے علم دے اندر ہے کہ اج دا عظیم الشان پروگرام معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان نال معنون ہے. برادر محترم حضرت مولانا مخلص عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے اس مرکز دے اندر سال دے اندر 3-4 پروگرام منعقد فرمیندن. میں انہاں کو مبارکباد دینا. انہاں دے نال کم کرن والے احباب، ساری جماعت، پوری ٹیم مبارکباد دی مستحق ہے کہ انہیں حضرات دی محنت اور کاوش دے صدقے دین دی گل کرن دا سنن دا موقع مل دے، اور انہیں دی محنت دی برکت نال انہیں پروگرامات دی وجہ تو تساں حضرات دا ایمان محفوظ رہ دے. اکو الحمدللہ. میرے بھائیو، دوستو اور بزرگو، اج دا پروگرام بھی اون سلسلے دی کڑی ہے. تساں حضرات صبح تو بیانات سن رہے ہو، بہت کچھ حاصل کیتا ہو سی، لیکن اے فقیر چند چیزاں تساں حضرات دی خدمت دے اندر گزارش کرنا چاہندے. تہاڈی پوری توجہ دی ضرورت ہے. ای کو نہ چلا، ای کو نہ چلا. توجہ کیتی بیٹھے ہو؟ زبان سمجھ آندی پی یا اردو چ گل کراں؟ سمجھ آندی پی؟ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے انسان دی رہنمائی واسطے آسمان تو ایک عہدہ نازل فرمائے. اس عہدے دا نام نبوت ہے. توجہ پوری میرے ال پاسے رکھنی ہے تے ضروری سبق ہے، انشاءاللہ فائدہ تھی سی.
اللہ تعالیٰ نے انساناں دی رہنمائی واسطے آسمان تو عہدہ نازل فرمائے، اس عہدے دا نام نبوت ہے۔ نبوت کو علاوہ آسمان تو ہور کوئی عہدہ نہیں آیا۔ کچھ لوگاں نے نبوت دا مقام گھٹاون واسطے امامت دا عہدہ اپنی طرفوں ایجاد کیتے، حالانکہ امامت دا عہدہ آسمانی عہدہ نہیں۔ سب تو بڑا عہدہ جڑا اللہ نے اتارے اس دا نام نبوت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو نبوت دا سلسلہ شروع ہوئے، ساڑھے نبی مکرم علیہ السلام تے آ کے مکمل ہو گئے۔ نبوت، رسالت، ختم نبوت، اے نبوت دے درجات ہیں، لیکن عہدہ ہکو ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے دوست بزرگوں، نبی دا انتخاب اللہ تعالیٰ خود فرمیں دے۔ نبی محنت نال نہیں بندا، کوشش نال نہیں بندا، ریاضت نال نہیں بندا، نبی بندے اللہ دے بناون نال۔ سمجھ آئی؟ نبی دا انتخاب اللہ انساناں وچوں کریں دے، نبی انسان ہون دے، اور نبی مرد ہون دے، عورت نہیں نبی بندی۔ اللہ پاک جتھوں چاہندے اتھوں نبی دا انتخاب فرمیں دے۔ نبوت دا تعلق کئی خاص خاندان نال نہیں، توجہ پوری میرے پاس رکھنی ہے۔ نبی دا تعلق کئی ہک قبیلے نال نہیں، اللہ دا اپنا انتخاب ہے، اللہ جتھوں چاہے منتخب کرے۔ لیکن یہود دا نظریہ اے ہا کہ نبی ہکے خاندان چو آندے۔ پوری توجہ میرے والے پاسے کرنی ہے، میں جڑی گل عرض پیا کرے نا بلکہ کوئی نہیں تھئی۔ یہودی آدن کہ جڑا نبی ہے وہ سارے خاندان چو آندے، اسا نبی دے خاندان دے لوگ ہیں، اور جتنے نبی آندن وہ سارے قبیلے، ساری قوم، سارے خاندان دے ہوندن۔ انہیں دا قبیلہ خاندان بنی اسرائیل ہا، او آدھے ہن کہ نبی دا انتخاب جڑا ہوندے او بنی اسرائیل چو ہوندے، اور کسے خاندان چو نبی نہیں آ سکدا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے یہودی خام خیالی ہے، میں جتوں چاہواں نبی دا انتخاب کرنا۔ اللہ نے سارے نبی دا انتخاب بنی اسرائیل چو نہیں کیتا بلکہ بنی اسماعیل چو کیتے، اس واسطے یہودی سارے نبی دے دشمن بن گئے ہیں۔ میری گل سمجھ آئیے؟ اور ان نال نال یہود دا نظریہ اے بھی ہے، سبق میرا پکاونے باقی دوستے کو دسنے، رات پروگرام تے گئے ہاں سے نظریے دی گفتگو تھئیے۔ دوسری گل اے ہے یہود دا نظریہ اے بھی ہے کہ جیڑے خاندان دے وچوں نبی آندے، نبی دا نائب، نبی دا جانشین، نبی دا خلیفہ بھی اون خاندان چو ہوندے۔ میری گل سمجھ آئیے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے، اللہ دے نبی نے فرمائے اے ضروری نہیں، بلکہ اللہ جتھوں چاہوے نبی دا نائب پیدا کر دے وے۔ ان دا تعلق خاندان قبیلے نال نہیں، ان دا تعلق صلاحیت نال ہے، استعداد نال ہے۔ گل سمجھ آنی پی ہے؟ مکے دے جڑے مشرک ہن وہ پیغمبر دے صحابہ تے ایہ تا تنقید کریں دے ہن، اے صحابہ غریب لوگ ہیں، عام خاندانے دے لوگ ہیں، انہیں دا مقام نعوذ باللہ گھٹیا ہے، اساں سردار لوگ ہیں، اساں انہیں دے قریب نہ باندھے۔ تساں پیغمبر انہیں کو ہٹاؤ،
یہ تاری مجلس خالی کرن، اسا اچے خاندانے دے لوگ ہیں، پیچھے اسا آ کے تورے قریب باسوں تاری گل سن. اللہ پاک نے اس گل دی تردید فرمائیے اور اپنے پیغمبر کو منع کیتے. میرا پیغمبر ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی، ان غریب صحابہ کو اپنے کو دور نہیں کرنا. انہیں دا مقام دنیا دے سارے سردارے کو اچا ہے. برتری دا معیار ایمان اور تقوی، خاندان قوم قبیلہ اور دولت نہیں. گل سمجھ آنی پئی ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں؟ اللہ تعالیٰ دا اپنا انتخاب ہے. اللہ نبی دا انتخاب آپ فرمیں دے، نبی دے خلیفے دا انتخاب بھی آپ فرمیں دے. لیکن میرے دوستو، جب پیغمبر انسان ہوں دے، انسانے وچوں نبی بن کے آن دے، تو پھر عام بندے کو پتہ نہیں چلدا کہ اے اللہ دا پیغمبر ہے یا نہیں. لوگ غلط فہمی چ مبتلا ہو ویندن، نبی دی سنیان نہیں رہندی. پیچھے اللہ تعالیٰ اپنے نبی دی نبوت دی صداقت واسطے نبی دے ہتھ تے معجزے ظاہر کریں دے تاکہ ان لوگوں کو پتہ لگے اے عام آدمی نہیں، ان دا مقام بہت اچا ہے، اے اللہ دا سچا پیغمبر ہے. معجزہ نبی دی نبوت دی دلیل ہوندی ہے. معجزہ نبی دی صداقت واسطے آندے، اور جرا معجزہ ہوندے او انسان دی جڑی عقل دی طاقت اور رسائی ہے این کنے بہت اچھی بات ہوندی ہے. یعنی جتھا انسانی عقل دی طاقت مک ویندی ہے اتھو اللہ دی وحی اور نبی دے معجزے دی ابتدا ہوندی ہے. اللہ ہر نبی کو معجزے دیتن، لیکن چونکہ سارے نبی علیہ السلام دا مقام سب تو زیادہ ہا، پھر اللہ نے اپنے محبوب کو معجزے بھی بڑے اچے عطا کیتن. انہاں دی تعداد ہزاریں دے اندر ہے. ہزاراں معجزات نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے. انہاں وچوں ایک بڑا معجزہ ہے، مشہور معجزہ ہے، جکو معراج دا معجزہ آدن. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ میں موضوع تے گل کرنا چاہدا. مشہور ہے کہ جرا معراج ہے رجب دے مہینے وچ تھائے اور 27 تاریخ نو تھائے. ایویں لوگاں دا خیال ہے، حقیقت دا پتہ اللہ تعالیٰ نو ہے. سال کیڑا ہا، مہینہ کیڑا ہا، تاریخ کیڑی ہائی، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. اللہ دے علاوہ یقینی علم کہیں دا کہیں نہیں. علماء نے اپنے اپنے علم دے مطابق، اپنی اپنی تحقیق دے مطابق ان دا اظہار فرمائے. لیکن اتنی بات پکی ہے کہ سونا نبی سچا، نبی دا ہر معجزہ سچا، سونا نبی بڑے مقام والا، نبی دا معجزہ معراج بھی بڑے مقام والا. نبوت دا 9واں سال ہا یا 10واں سال ہا یا 11واں سال ہا، نبی علیہ السلام مسلسل مشرکین جا اذیتاں برداشت کریندے پین، مشرک ستیندے پین، کھڈے کڈھیندے پین، پتھر مریندے پین، کنڈے وچھیندے پین، پیغمبر کو دیوانہ تے ساحر تے مجنوں سڈیندے پین، صحابہ تے ظلم ستم کریندے پین، صحابہ بڑے پریشان، نبی علیہ السلام بڑی تکلیف دا وقت گزریندے پین. حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا، اللہ دے ہر کام دے اندر حکمت ہوندی ہے. جبرائیل کو بھیجا، ونج میرے محبوب کو گھننا، اج میں اپنے محبوب کو آسمانہ دی سیر کراواں تاکہ انہیں دا او جڑا پریشانی دا وقت ہے، جڑا غم میں او غلط تھی ونجے اور انہیں کو پتہ لگے کہ تکلیف دا زمانہ مک گئے، ہن خوشی دا زمانہ شروع تھی گئے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے ہن، نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ چو اٹھایا اور آپ کو زمزم دے قریب سلایا، آپ دے سینے مبارک کو کھولیا، آپ دے دل مبارک کو کٹ کے او کو زمزم دے نال دھوتا. علماء فرمیندن زمزم دا پانی تمام پانی وچوں زیادہ عظمت والا ہے. اتنی عظمت والا تو ہے کہ جن نال اللہ نے اپنے نبی دا دل دھوائے. کتنی شان ہے اس دی. پھر نبی علیہ السلام نو تیار کر کے سواری تے بلھایا. سواری بھی بڑی عجیب ہے، جرا معراج دا واقعہ ہے، یہ ایسا عجیب معجزہ ہے، ان دی ہر بات الگ الگ معجزہ ہے. یہ کو عقل تے نہیں پرکھنا. آپ نے فرمایا جری سواری تے میں بیٹھا، جتنا قد نظر پوندی ہے اتھا دا قدم پوندا. اور زمین تے جتنے مقدس مقامات، مشہور مقامات ہن، وہ سارے اللہ نے اپنے محبوب کو رات ہی دکھا دیتے. عیسیٰ علیہ السلام دی پیدائش دی جگہ، موسیٰ علیہ السلام والی جگہ، مقام طور، اور پھر مسجد اقصی، بیت المقدس، سبحان اللہ، نبی دا مسکن تے مدفن،
اتھا پیغمبر نو جا کے پہنچایا. حضرت نبی علیہ السلام نو سارے مقامات دکھائے. مسلم شریف دی حدیث ہے, حضرت انس کو روایت ہے, جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مررت علی موسیٰ لیلۃ اسری بی عند الکثیب الاحمر وہو قائم یصلی فی قبرہ. معراج والی رات میں حضرت موسیٰ دی قبر تو گزرا. حضرت موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دے ان. یہ مسلم دی حدیث ہے. اور بخاری شریف چے آپ نے فرمایا اگر میں اتھا ہوا ہا تو اج میں تو آکوں او موسیٰ دی قبر والی جگہ دکھاوا ہا. او سرخ پتھریں والی زمین ہے, اتھا حضرت موسیٰ دی قبر ہے. حضرت او قبر جڑی ہے بیت المقدس دے نال ہے. حضرت موسیٰ اتھا ہی آرام پہ فرمیندن. اور آپ نے فرمایا میں ڈٹھے موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دے ہن. پھر بیت المقدس گئے. پھر بیت المقدس کولوں اللہ تعالیٰ نے ایک سیڑھی لوائیے. وہ صخرہ بیت المقدس ایک پتھر دی چٹان ہے جڑی بیت مسجد اقصی دے اندر ہے. وہ جنت چو چٹان آئی ہے, اس تے اللہ نے سیڑھی لوائیے. پتہ نہیں سیڑھی کیڑی شے دی ہے, ان دی حقیقت اللہ پاک آپ جان دے. حضرت جبرائیل پیغمبر دے نال ہے, حضرت میکائیل نال ہے. بلکہ روایات دسیں تقریباً 70,000 فرشتہ پیغمبر دے استقبال واسطے نال ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مشہور تین ہے کہ آپ نے پہلے مسجد اقصی جا کے نبیوں کو نماز پڑھائیے, لیکن جڑے محقق علماء ہیں وہ آدن کہ آپ نے واپسی تے نماز پڑھائیے, اتھو ویندے ہوئے نماز نہیں پڑھائی. خاص کر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہیں دلیل پیش کی تھی. انہیں کہ اگر اتھا پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے, نبی نال ملاقات ہو گئی ہے, پھر جب آپ آسمان تے تشریف لے گئے ہیں تے انبیاء ملاقات واسطے آئیں. نبی علیہ السلام جبرائیل کو پوچھتے ہیں اے کون ہے. اگر پہلے ملاقات آئی تعارف ہو گئے تو پھر پوچھنے کی ضرورت آئی؟ بولیں نہیں وے میری گل تو نیندر آ گئی ہے, میری گل سمجھ آنی پئی. جب آپ آسمان تے گئے پہلے ایک بندہ ملاقات واسطے آئے. حدیث دے اندر آئے لمبے قد والا بندہ ہا اور گندمی رنگ والا بندہ ہا, اور بڑی جلدی تیزی نال قدم چاہ کے آیا. حضرت پیغمبر نے حضرت جبرائیل کو پوچھا اے بندہ کون ہے, میری ملاقات واسطے جلدی پیا آندا. حضرت جبرائیل نے تعارف کروائے ھذا ابو کا آدم, اے جناب تے بابا آدم علیہ السلام. تو معلوم تھی پہلے ملاقات کوئی نہیں. پھر آپ نے فرمایا ادریس علیہ السلام نال ملاقات, یحییٰ علیہ السلام نال ملاقات, عیسیٰ علیہ السلام نال ملاقات. سبحان اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان تے مل جن. آپ نے فرمائے پھر میں یوسف کریم کو ڈٹھے. میرے صحابہ یوسف ڈاڈھا سونا, اندازہ کرو کتنا سونا ہو سی یوسف, جن بارے پیغمبر فرمائے کہ یوسف کریم ڈاڈا سونا. لیکن اتنا ہی اما عائشہ صدیقہ بڑی عجیب گل بیان فرمائی ہے. تیری تے میری اما حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمائے خیال کرا ہے بے شک حضرت یوسف بڑے سونے ہیں, لیکن میرے آقا دے حسن دی برابری کوئی نہیں کریں گا. حضرت نبی دے مقام دا مقابلہ کوئی نہیں کریں گا. حضرت نبی دے حسن تے جمال دا مقابلہ کوئی نہیں کریں گا. جنہیں لوگ حضرت یوسف کو ڈٹے انہیں انگلیاں کٹوائیں, جنہیں سنے محمد کو ڈٹے انہیں گردناں کٹوائیں. جنہیں یوسف کو ڈٹے انہیں انگلی کٹوائیں لیکن نبی دا کلمہ نہیں پڑھا. جنہیں سنے محمد کریم کو ڈٹے انہیں پہلے نبی دا کلمہ پڑھے پیچھے گردناں کٹوائیں. تو نبی علیہ السلام جڑی گل اے فرمائیے محدثین آدن آپ نے عاجزی دے طور تے فرمائیے کہ یوسف بہوں سونا ہا, یعنی انہی تعریف فرمائی نے. ان دا معنی اے نہیں جو سارے نبی نال کوئی تقابل پیا تھی دے. سمجھ آنی بیٹھی گل. آپ نے فرمایا 6ویں آسمان تے موسیٰ کلیم میں کو ملیے. لمبے قد والا بندہ ہا اور اون دا بدن بڑا سخت ہا اور چہرے تے بڑا روب دبدبا ہا. اون دے جڑے وال ہن وہ گھنگرالے ہن. کیا ہن؟ وہ بولو یار, وال کیا ہن؟ گھنگرالے ہن. انہوں نے میری ملاقات تھی ہے. آپ نے فرمایا 7ویں آسمان تے کعبہ بیت المعمور اون دی دیوار نال ایک بزرگ ٹیک لائی کے بیٹھا سفید داڑھی والا. میں حضرت جبرائیل کو پوچھا اے بزرگ کون ہے؟ حضرت جبرائیل نے دسا سنا اے جناب دے دادا بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے فرمایا جلدی جلدی قدم چاہتا دادے جی کو تکلیف نہ دیواں, میں آپ ون کے ملاقات کراں. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کھڑے تھے, نبی علیہ السلام نو سینے نال لایا, آپ دی پیشانی مبارک تے بوسہ دیتا. مرحبا بالابن صالح, خوش آمدید, آج تو میرا نیک پوترا آ گئے.
سبحان اللہ. اتنی ہی قیمتی گل کرنی ہے، کروں چاہ توجہ ہے. یہ جڑے نبی نال آقا دی ملاقات تھی ہے، یہ نبی اصلی ہن؟ سوچ پہ گئے ہو. فوٹو ہن؟ یہ کئی کی بندے آج کل بڑی ودنا جی اصلی نہ ہن. میں کہ سارے نبی علیہ السلام اصلی ہن؟ آپ کو جڑی معراج تھی ہے آپ جسم دے نال گئے یا کوئی خواب آئی؟ وہ اللہ دا بندہ اگر خواب دی گل ہوئے ہا تو مکے دے مشرک کدی انکار نہ کرے نا. وہ کہنا خواب بندہ دے طرح دے ٹھیک ہے. انکار کیتا تو انہیں جو پیغمبر نے فرمایا میں جسم نال گیا. سمجھ آئی یہ گل میری یا نہیں سمجھ آئی؟ جب سارے نبی اصلی ہیں تو باقی نبی، وہ باقی نبی تو سن نبی دے استقبال واسطے آئے ہن، اعزاز واسطے آئے ہن. وہ اصلی کوئی نہ ہن؟ بولے نہیں وے یار، اللہ سمجھن دی توفیق دے. میں قیمتی گل بیٹھا کرے نا بڑی قیمت. اور نبی نال ملاقات کئی موقع تے اتھا ہوئی ہے اور کئی انداز دی ملاقات ہوئی ہے، شاید تک کو کہیں نہیں سنایا. حضرت نبی علیہ السلام نے فرمائے انبیاء کرام نال میری ملاقات تھی ہے، متعدد مقامات تے ملاقات ہوئی ہے. ایک مقام تے میں گیا، تمام انبیاء دی جماعت جمع ہے، انبیاء آپس دے اندر مذاکرہ پہ کر دیاں. میں بھی جا کے بہ کیا کہ کیڑی شاید مذاکرہ پہ چل دے. انبیاء مذاکرہ پہ کر دیں کہ قیامت کا دن آونی ہے. حضرت موسیٰ کو پوچھے نے تسا اللہ دے کلیم اور دسو قیامت کا دن سی. حضرت موسیٰ نے فرمایا انبیاء دی جماعت اللہ نے مینوں شریعت دا علم عطا کیتے لیکن قیامت دا علم خدا مینوں نہیں عطا کیتا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھے نہیں قیامت کا دن آونی، انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ میں کوئی علم نہیں دیتا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو پوچھے نہیں تو جد الانبیاء ہو، انہوں نے فرمایا اللہ نے باقی علم تو میں کو عطا کیتے لیکن قیامت دا علم اللہ میں کو نہیں عطا کیتا. پھر تمام انبیاء کرام سنے نبی علیہ السلام دی طرف متوجہ تھے. حضرت پیغمبر نے فرمائے میری طرف متوجہ ہو کہ انبیاء میرے کو پوچھ دل سونا محبوب اج تو مہمان نہیں، اسا تیرے میزبان ہے، اسا جناب دے استقبال واسطے آئے ہیں. تسا اولین تے آخرین دے سردار ہو، اللہ نے تانوں بڑا علم عطا کیتے. تسا فرماؤ قیامت کا دن آسی. آپ نے فرمائے انبیاء دی جماعت اللہ نے مینوں بہت علم عطا کیتے، بہت علم عطا کیتے، بہت علم عطا کیتے لیکن خدا نے میں نے قیامت دا علم نہیں عطا کیتا. یہ مذاکرہ جرا چلیے، یہ نبی اصلی کوئی نہ بولے نہیں بھئی یار. اور وہ جری نماز کھڑے پڑھے نہ آپ اصلی ہیں تے مقتدی نقلی ہیں. وہ سارے نبی دا مقام اونچا کی میں تھی سی. وہ میری گل سمجھ آنی ہے. 15ویں صدی دے کئی مولوی کو کھڑا کرو تو نماز پڑھا پچھو فوٹو لا دے ون پڑھے سی. سمجھ آنی گل؟ وہ اللہ دے بندے ان نال تے نبی دا مقام گھٹاون والی گل ہے. توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کو معافی منگو. نبی اصلی تمام انبیاء اصلی ہن، اپنے اجسام مبارکہ دے نال تشریف لے. باقی وہ کیویں آئیں جیرا خدا آمنہ دے لال کو اتھا پہنچا سکدے او خدا باقی نبی بھی بلوا سکدے. اللہ دے اختیاری کیا کمی ہے؟ او کو گل سمجھ آنی پئی ہے؟ یہ اوے لوگ انکار کریں جڑے انبیاء دی حیات دے منکرن. یہ اوے لوگ انکار کریں جڑے قبر دے عذاب دے منکرن. یہ اوے انکار کریں جڑے قبر دے سوا آدھنے قبر ہی اصلی کوئی نہیں. میں کہ قبر اصلی کی تھا جو اسمان تے. میں کہ تُسا مردے اسمان تے دفن کرنے ہو؟ ایسی بات ہے یار. اللہ انہیں کو ہدایت عطا کرے، اللہ سمجھ عطا کرے. قبرہ کتھا ہو جن بولو یار. تُسا مردے کتھا دفن کرنے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام دی قبر دے بارے آپ نے فرمایا میں گزریاں موسیٰ اپنی قبر دے اندر کھڑے تھی کہ نماز پڑھ دے. وہ قبر کتھا آئی؟ بیت المقدس دے قریب تا آئی، وہ زمین تے آئی نا. کتھا قبر آئی؟ نبی علیہ السلام دو قبریں دوتے گزرین فرمائے نے دوہیں کو عذاب پیا تھی دے. اما احدہما فکان یمشی بن نمیمہ، ایک آدمی چغل خو رہا چغلیا مرے لہا، ایک قبر دے اندر عذاب پیا ہوں دے. وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَنزِهُ مِنَ الْبَوْلِ، دوسرا بندہ پیشاب کو نہ بچدا، ان دے کپڑے اکثر پلیت رہندے ہن. این بندے کو پیشاب دی وجہ کو عذاب پیا تھی دے. آپ نے فرمایا استنزہ من البول فإن آمت عذاب القبر منہ. لوگوں اپنے آپ کو پیشاب کو بچایا کرو، کپڑے پاک رکھیا کرو، جسم پاک رکھیا کرو. اکثر پیشاب دی وجہ تو قبر دا عذاب ہوں دے.
یہ بڑی خطرناک چیز ہے. تو قبر دا عذاب تا حق ہے. اور قبر یہ زمین تے کتائیں او منافق جڑا مر گیا ہا واقعہ مشہور ہے. نبی علیہ السلام دی قبر تے ویندے پے ہن تے حضرت عمر اگوں آ گئے, یا رسول اللہ اے منافق آدمی بے ایمان ہا تواڈے خلاف گلاں کریندا ہا, میں سندا ہاں, مہربانی فرماؤ ان دی قبر دے اوتے نہ ونجو. او قبر کتا آئی؟ آسمان تے آئی؟ بولو یار. اور اللہ نے پھر منع کر دیتا, وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ آدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اے میرا پیغمبر آج دے بعد کوئی منافق مر جاوے تسا نماز جنازہ نہیں پڑھاونی, وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ, اس دی قبر تے بھی نہیں جاونا. وہ قبر کتا آئی؟ زمین تے آئی نا. خود نبی علیہ السلام دی قبر مبارک کتا ہے؟ ابو بکر عمر دا قبرہ کتا ہے؟ اللہ سمجھ دی توفیق دے یار. ہر شے کو نقلی بڑائی ودن نہ. نماز پڑھے اے جسم, روزہ رکھے دنیا والا جسم, نفل پڑھے دنیا والا جسم, تے ثواب ملے کسی اور جسم کو. یہ انصاف ہے؟ مزدوری تساں کرو تے پیسے کو بیا بندہ کھین ونجے, انصاف ہے؟ استغفر اللہ. تا اللہ دی ذات دوتے بھی بدگمانی کرنے والی گال ہے, تا عدل دے بھی خلاف ہے. گناہ اساں کروں سزا کو بھی بھگتے, یہ تو انصاف دے خلاف ہے. تو بھئی یہ جری مثالی جسم والیاں گلاں ہیں یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ساری سمجھ وچ نہیں آندی. اساں آدھے ہیں جیڑا جسم نیکی کریں دے ثواب بھی اوہ پیندے, جیڑا جسم گناہ کریں دے سزا بھی اوہ پیندے. میرے بھائیو دوست بزرگو, یہ دنیا والا جسم ہے اور جلے یہ فوت تھیندے یہ کو جری قبر دفن کریں دن. قبر بھی کوئی دو نمبر نہیں ہوندی, آسمان تے قبرہ نہیں ہونا, قبر بھی زمین تے ہوندی ہے. بندہ جیری قبر دے اندر دفن تھی سی اون قبر چو کھڑا تھی سی. اور نبی علیہ السلام فرمائے کہ جڑی قبر ہے کو مٹی دا ڈھیر نہ سمجھو, یا جنت دا باغ ہے یا جہنم دا گڑا ہے, وہی یا زمین والی قبر ہے. گل سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ تو انبیاء علیہ السلام اصلی ہن, نعوذ باللہ نقلی نہ ہن. اللہ تعالیٰ نے انہیں کو سڑوائے, بیت المقدس دے اندر سڑوائے. اللہ قادر ہے آسمان تے بلھائے, اللہ تعالیٰ قادر ہے. حضرت پیغمبر آسمان تو اگے تشریف گھن گئے, اللہ تعالیٰ نے ملاقات کر کے جرے ویلے واپس تشریف گھن آئے تے حضرت موسیٰ نے ملاقات تھی. او موسیٰ بھی اصلی ہاں سچے. موسیٰ علیہ السلام نال حال حوال کیتے نے کہ میں اللہ تعالیٰ نال ملاقات کر رہا ہوں. اچھا اللہ تعالیٰ کو دیکھ آئے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ دا دیدار ہی کر رہا ہوں, دیکھ بھی آیا. ماشاءاللہ کیا گل بات تھی. فرمایا اللہ پاک میرے کو پوچھے میرا محبوب میری ملاقات تے جو آئے ہو میرے واسطے کیا لے کے آئے ہو؟ میں کہ یا اللہ دو تحفے گن کے آیا, التحیات للہ والصلوات والطیبات. زبانی عبادتاں بھی تیرے واسطے, مالی عبادتاں بھی تیرے واسطے, جانی عبادتاں بھی تیرے واسطے. اللہ تعالیٰ نے پھر میں کو 3 تحفے عطا کیتے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے میرا پیغمبر میرا سلام بھی تیرے واسطے, میری رحمت بھی تیرے واسطے تے میری برکت بھی تیرے واسطے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی تھی یا اللہ یہ تو میرے واسطے تحفے تے میری امت واسطے کیا تحفہ ہے؟ دیکھو کمال شفقت پیغمبر دی, امت کو یاد فرمائے نے. حالانکہ محب تے محبوب دی ملاقات ہوئے غیر دا تذکرہ کیا تصور ہی نہیں ہونا, خیال ہی نہیں آنا. لیکن سونا اتھا بھی اپنی امت کو نہیں بھولدا, امت دے بارے پوچھنے یا اللہ میری امت واسطے کیا تحفہ. اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر تیری امت نو 3 تحفے پیا دینا. پہلا تحفہ دینا سورۃ بقرہ جہاں آخری آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ جڑا رکوع ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے تحفہ دیتے. سارے مسلمانی کو زبانی یاد کرو, اپنے بچے کو یاد کراؤ, عورتیں کو یاد کراؤ, رات کو پڑھ کے ستے کرو. بہت اچا رکوع ہے, اللہ دے عرش دے خزانے وچوں ہے. یہ ایسا رکوع ہے این دے نال دا رکوع نہ تورات چے نہ زبور چے نہ انجیل چے نہ آسمانی کہیں صحیفے چے. اللہ نے اے رکوع اتارے تے صرف قرآن چ اتارے اور اپنے محبوب دی امت واسطے اتارے. بھئی یاد کرے سو سورۃ بقرہ والا رکوع. یہ مردے کو دفن کرن تو بعد قبر تے بھی پڑھ دن نہیں, سنت کو ثابت ہے. یہ بڑی شان والا رکوع ہے. اللہ تعالیٰ نے سارے واسطے تحفہ دیتے. دوسرا تحفہ دیتے کہ میرا پیغمبر تیری امت واسطے 50 نمازاں کتنیاں میرا قرب حاصل تھی سی. تیسرا تحفہ یہ ہے کہ تیری امت دا جیڑا بندہ میرے نال شرک نہ کرے سی میرا وعدہ ہے میں کو ضرور جنت داخل کرے سا.
تو بھئی اج سارے بندے آئے بیٹھے ہو، اللہ دے گھر ہی بیٹھے ہو، ماشاءاللہ دینی محفل ہے، پورے دل دے اخلاص نال آکھو چا اللہ ساری شرک کو توبہ ہے، آکھو چا اللہ شرک کو سارے آکھو اللہ شرک کو شرک وڈا ہوئے چھوٹا ہوئے، جلی ہوئے خفی ہوئے، ہر قسم دے شرک کو ساری توبہ ہے، اور ہر قسم دے گناہ کو توبہ ہے۔ توبہ کرنے ہو، اللہ ساری سچی توبہ ہے، اللہ ساری سچی توبہ ہے، سبحان اللہ، اللہ بڑا مہربان ہے، اللہ معاف فرمے سی۔ 2 تحفے 3 تحفے، سورت بقرہ دا رکوع، 50 نمازاں، تے جڑا شرک نہ کرے اون دے واسطے مغفرت دا اعلان۔ یہ 3 تحفے اللہ نے سونے محبوب دی امت واسطے عطا کیتن۔ پیغمبر واپس لے کے حضرت موسیٰ کو حال ان سنائے نے، میں اللہ تعالیٰ کو ملاقات کر آیا، یہ چیزاں دے آیا، یہ چیزاں گھن آیا، اور انہوں نے فرمایا باقی تو سارا چیزاں ٹھیک ہیں، یہ 50 نماز والا کم ذرا اوکھا ہے، یہ توری امت دے لوگ نہ پڑھ سن۔ میں تجربہ کر چکا، میری امت تے 3 نمازاں فرد ہن، لوگ نہ پڑھ دے ہن، تے توری امت 50 نماز کی میں پڑھ سی۔ تو سب واپس ونجو، درخواست کرو یا اللہ کچھ تخفیف کر۔ آپ پھر واپس گئے، پھر 5 نمازاں کم ہو گیاں، پھر 5 کم، حتیٰ کہ کم ہونے 5 رہ گیاں۔ حدیث کے اندر آئے موسیٰ علیہ السلام پھر بھی اصرار کیتے کہ یا رسول اللہ واپس تشریف گھن ونجو، یہ 5 نمازاں نہیں پڑھ دے۔ تو آپ نے فرمایا موسیٰ میں اتنی دفعہ گیا ہوں، میں واپس جاواں، میں کو اللہ کو لو حیا آندی ہے، لیکن سا کو حیا نہیں آئی۔ اللہ سا کو شرم حیا دے وے، اچھی آمین آکھو۔ تو آپ علیہ السلام یہ سارا چیزاں لے کے جب واپس آمن لگن تو علامہ ابن کثیر آدن کہ پھر نبی علیہ السلام کو چھوڑن واسطے انبیاء نال آئین اور مسجد اقصی تک آئین، جلے اتھا آئین پھر نماز دا ٹائم تھی گئے۔ پیچھے جبرائیل نے اذان دیتی ہے، جبرائیل اذان دیون والا ہا، سبحان اللہ۔ اور مزے دی گل ہے کہ جبرائیل اتھاں جڑی اذان سنائی ہے وہ ایجا اذان ہے جڑی اہل سنت والجماعت دی مسجد تھی دی پئی ہے۔ امامی علماء بھی کو اپنی کتابیں نقل کیتے، امام محمد باقر نے یہ اذان نقل فرمائیے، انہیں دی اذان دے اندر اشہد ان علی ولی اللہ دا جملہ کوئی نہیں، انہیں دی کہیں کتاب کہیں اذان یہ جملہ کوئی نہیں۔ خدا دی شان ہے، نہ اج تک انہیں حوالہ دکھائے نہ قیامت تک دکھے سن، بس کوڑ تے کھڑ گئے، کوڑ تے ہر گال جھوٹ تے ضد کر گئے۔ وہ اللہ دے بندے ضد نہ کرو، اساں تمہاری خیر خواہی واسطے آئے ہیں، ہمدردی واسطے آئے ہیں۔ دنیا تک گزر ویسی، آخرت گزرن والی زندگی نہیں۔ اللہ دے عذاب کو ڈرو، توبہ کرو، استغفار کرو، سچے سچے مذہب تے ولاؤ، سچے عقیدے کو قبول کرو، سچی بات کو قبول کرو، جیرا عمل کرو سنت والا کرو۔ اذانہ اونوں دیو جویں نبی دا بانگا بلال دے گئے۔ چنگا مشورہ خراب بولے نہیں وے بھائی۔ تو حضرت نبی علیہ السلام دے سامنے اتھاں جبرائیل نے اذان سنائیے اور حضرت نبی علیہ السلام نے انبیاء دی امامت کرائیے۔ اتھوں ثابت تھیا جو سارے نبی دا درجہ تمام نبیوں کو اچا ہے، تو او نبی اصلی ہن، نقلی نہ ہن۔ سبحان اللہ، نبی کیا ہن بولو۔ اور انبیاء علیہ السلام کئی مقامات تے آئیں۔ جڑے سال آپ نے حج کیتے، حج پیغمبر نے ہکو کیتے، حجت الوداع جے کو چھڈیندن، ہکو حج پیغمبر دا، اون حج دے وچ بھی تمام نبی آئے ہن۔ سن دے بیٹھے ہو، وہ انبیاء آئے ہن، اللہ انہوں کو چھڑوایا ہا۔ حدیث دے اندر کئی روایتاں موجود ہیں، صحابہ فرمیندن کہ نبی علیہ السلام دے کٹھے اساں حج دے ارکان اور مناسک ادا پہ کر دے ہاسے کہ پیغمبر نے موقع بموقع فرمایا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمیندن کہ میں مینا دے اتے پیغمبر دے کٹھے ہم، آپ نے فرمایا ابو بکر موسیٰ علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام ہی آ گئے، صوف دا لباس پاتا ہوئے نے، کھجور دی چھال دی رسی بنا کے اپنے ہاتھ دے اندر سوٹی بنا کے چاہی ودن، اور حضرت انبیاء علیہ السلام تلبیہ ودے پڑھدن، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضرت نبی دے صحابہ بیان کیتے جڑے ویلے اسا حرم کعبہ دے اندر آئے ہیں، پیغمبر طواف دا ارادہ کیتے، آپ نے فرمائے میرے صحابہ حضرت عیسیٰ بھی طواف ودا کریں دے،
موسیٰ علیہ السلام ہی طواف ودا کریں دے. اسا پوچھے یا رسول اللہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈٹھے وے؟ آپ نے فرمایا میں دے دا پیا موسیٰ کو. موسیٰ دا قد بڑا ہے, بڑا طاقتور بندہ ہے, ایویں ہے جی میں قبیلہ زت دے بندے ہوندن, مضبوط جسم والا آدمی ہے, اندے چہرے کرے روب تے دبدبا ٹپک دے, اندے وال کھنگرالے ہیں. آپ نے فرمائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت اللہ دا طواف ودا کریں دے. یا رسول اللہ حضرت عیسیٰ دا حلیہ تا بیان کرو. آپ نے فرمائے حضرت عیسیٰ درمیانے قد دا بندہ ہے, چوڑے سینے دا بندہ ہے, چہرہ اندہ سرخ تے سفید بڑا سونا ہے. حضرت عیسیٰ دے والاں کنوں پانی دے قطرے پہ ٹپک دن کان خرج بن دیماس, ایویں لگ دے جی میں جناب عیسیٰ ہونے غسل کر کے آیا ہووے. آپ نے پورا حلیہ بیان کی تھے. تو ذرا سو اصلی ہن یا کوئی نہ بولے نہیں وے یار, لیکن اے جڑے لوگ جڑے نبی دی حیات دے منکر اے کو نہیں منیں دے. یہ آدن ہن نبی اصلی نہ ہن, ایویں شکلاں ہن مثالاں ہن. بس موسیٰ علیہ السلام جڑے نماز کھڑے او بھی ہن اویں اے اصلی قبر نہیں, وہ اصلی نماز نہ ہے, ایویں مثال ہے, ایویں شکل بنی کھڑی ہے, ایویں آپ کو دکھایا گئے. کئی ویلے آکھن اے نبی دا معجزہ ہے. وہ اللہ دا بندہ سارے نبی دا دیکھنا دا معجزہ ہے. حضرت موسیٰ دا نماز پڑھنا وہ بھی معجزہ ہے. میری گل سمجھ نہیں آئی؟ آپ نے جو فرمایا موسیٰ اپنی بھائی کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھ دیان, سارے نبی دا دیکھنا تو معجزہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن حضرت موسیٰ دا نماز پڑھنا وہ معجزہ ہے. اور عجیب بات ہے کہ اے حیات فی القبر دی بالکل صاف بے غبار صریح دلیل ہے. حضرت موسیٰ بہ کے بھی تو نماز پڑھ سکتے ہن, لیٹ کے بھی تو پڑھ سکتے ہن, لیکن نبی نے فرمایا میں نیٹھے موسیٰ اپنی قبر کھڑے تھی کہ نماز پہ پڑھدا. مدینہ منورہ دے عالم دے سامنے میں جلے یہ روایت پیش کی تھی, میں کہ شیخ پوری توجہ کر, حیات فی القبر دی صریح دلیل تے کو بیٹا سنے نا. میں کو آدھے شیخ یہ قبر تو بالکل چھوٹی ہوندی ہے, تے ایک کیویں موسیٰ علیہ السلام اٹھی کے نماز پہ پڑھ دیان. میں کہ اتنا بڑا عالم ہی اتنی چھوٹی گل پیا کرے نہیں. کہتا ہے کوئی کہ قبر چھوٹی ہے. قبر چھوٹی نہیں جناب دی عقل چھوٹی ہے. اپنی عقل دا علاج کرا. سارا دین عقل دا نا نہیں, سارا دین پیغمبر دی زبان دا نا ہے. اگر عقل تے پرکھیسو پھر معراج دا تا انکار کرنا پائے. ویسی نبی علیہ السلام نے جو فرمایا انبیاء آئین میں دیکھ آیا, عقل منے دیے. پیغمبر ایک لحظے دے اندر اتے چلے گئے, عقل منے دیے. نبی اللہ دا دیدار کر رہے, عقل منے دیے. پیغمبر نے فرمائے میں جنت دی سیر کر رہے, عقل منے دیے. حضرت ابی نے فرمائے جنت دے اندر میں موتے والا محل لٹھے. میں پوچھے اے محل کہندا ہے؟ میں کوئی کہ عمر بن خطاب دا محل ہے. بڑا سونا محل ہا, بنیاد موتیاں دی, دیوار موتیاں دی, چھت موتیاں دی. آپ نے فرمایا میرا ارادہ تھا میں مکان دے اندر جا کے دیکھاں جرا باہر اتنا سونا ہے, اندر کتنا خوبصورت ہو سی. آپ نے فرمایا جب میں اندر داخل ہونے دا ارادہ کیتے فرأیت امرأۃ تتوضأ علی بابہا, میں جنت دی عورت کو ڈٹھے, جنت دی حور جری حضرت عمر دی بیوی بننی ہائی, او دروازے تے بہ کے وضو پئی کر دی ہائی. آپ نے فرمایا میں کو عمر دی غیرت یاد آئی ہے, اے عورتیں دے پردے دے بارے مشورے دینا ہا, میں کہ میں اندر نہ جاواں, عمر گوارا نہ کرے سی. آپ نے آ کے حضرت عمر کو سنائے عمر میں تیری جنت والی حور دی وجہ تو مکان دے اندر داخل نہیں تھیا. حضرت عمر خوشی کنے رو پین, اذن علیک اغارو یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میں جناب تے غیرت کرا ہا, تسا میرے مکان ہی قدم رکھو ہا, میرے محل دا افتتاح تھی ونجے. یہ عقل منے دیے؟ بولو یار, عقل کو اونچی بات ہے کوئی نا بولے نہیں وے. جہنم دے حالات کو دیکھا ہے, عقل کو اونچی بات نہیں. بے نمازی کیویں سزا پہ پہنن, سود خور کیویں سزا پہ پہنن, مجرمے کو سزا کیویں پہ ملتی ہے, زانیہ کو سزا کیویں پہ ملتی ہے, شرابی کو سزا کیویں پہ ملتی ہے. یہ سارے جڑے حالات نبی علیہ السلام کو دکھائے گئے. تو یہ عقل تو اونچی بات ہے. اور جنہیں لوگ عقل کو معیار بنائے انہیں نبی دے معجزے معراج دا انکار کر دیتے. خاص کر جرا ابو جہل ہا, اون معراج دی گل سن کے انکار کر دی, اون کہ میری عقل نہیں منے دی. رات دے لمحے دے اندر اے پیغمبر کیویں مسجد اقصی گئے, کیویں آسمانے تے گئے, اور راتی رات کیویں واپس عقل دے اوتے پرکھن لگ گئے.
اور خود مشرکین مکہ نبی علیہ السلام تے اعتراض کرن لگ گئے ہن کہ تسا مسجد اقصی گئے ہو، ساکو مسجد اقصی دا نقشہ دسو، مسجد اقصی دا حلیہ دسو، مسجد اقصی دی تعمیر کیسی ہے، مسجد اقصی دے پتھر کیسے ہیں، مسجد اقصی دے دروازے کیسے ہیں، مسجد اقصی دے روشن دان کیسے ہیں، مسجد اقصی دا کھڑکیاں کیسے ہیں۔ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جب مشرکین نے میرے ہوتے اعتراضات کی تھے فقریب تو قربتاً ما قریب تو مصر ہوں کتو، میں محمد بہت زیادہ پریشان ہو گیا، ایسا پریشان میں زندگی دے اندر نہیں ہویا کہ میں دساں جو میں چیزیں دی گنتے کر کے نہیں آیا، اگر دسیں نا تو میں نو پتہ کوئی نہیں، اگر نہیں دسیں دا انکار کریں نن کہ تو مسجد اقصی کوئی نہیں گئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر گھبراون دی ضرورت نہیں، پریشان تھی من دی ضرورت نہیں، جناب کو نبوت میں عطا کی تھی، ان دی حفاظت میں کرے سا۔ اللہ پاک نے پیغمبر اور مسجد اقصی دے درمیان پردے ہٹا کے مسجد اقصی کو نبی دے سامنے کر دیتا۔ اے میرا پیغمبر او پوچھ دے ونجن تو سڈے کے دسیں دے ونجو۔ اللہ نے نبی دی حفاظت صفائی دا انتظام آپ کیتا، اللہ قادر ہے۔ تو میرے دوست بزرگو انہیں چیزوں کو عقل تے نہیں پرکھنا، عقل تے پرکھے سو تو کوئی گل سمجھ نہ آسی۔ نبی علیہ السلام دے بارے علماء نے لکھے آپ جی میں سامنے دیکھ دے ہن پچھو بھی دے دے ہن، پیغمبر دی خصوصیت ہے، سامنے دے دے پچھو، اسا پچھو دے دیں عقل منیں دیے۔ کوئی بندہ پچھو دیکھ سکتے میرے پیچھو کیا پیا تھی میں دیکھ سکتا؟ نماز دے اندر جو بندے حرکت کیتی ہے تے آپ نے سلام دے بعد فرماؤ فلانا آدمی نماز دے اندر حرکت نہ کیتی کر، وہ بڑا حیران تھی گیا، یا رسول اللہ تسا تو مسلے تے ہاوے، میں تو پچھلی صفائیں چھام، جناب کو کیویں پتہ چل گئے کہ میں نماز دے اندر حرکت کیتی ہے؟ آپ نے فرمایا تینوں یقین نہیں آیا میں اللہ پاک دا پیغمبر ہاں، اللہ نے مینوں عجیب شان عطا فرمائیے، میں جی میں سامنے دے داں پچھو بھی دے داں۔ یہ نبی دی خصوصیت سچ ہے، بول یار سچ ہے نا؟ نبی سے ستے پین دو فرشتے آئیں، ایک آنکھے ستے پین، دوسرے آنکھے سن دے پین، اون آنکھے کوئی نہیں پہ سن دے، وہ تذکرہ کریں دے رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام اٹھن بعد ہی صحابہ کو دسے نے فرشتے گلاں کریں دے رہے ہیں، میں محمد سن دا رہی ہوں۔ تو عقل کرو اچھی بات نہیں، بولو یار۔ ساکو پسینہ آندے بدبو آندی ہے، نبی کو پسینہ آندے خوشبو آندی ہے، عقل آندی ہے بات، بولو یار۔ نبی دی لعاب دہن بھی شفا ہے۔ کوئی بندہ کہیں دے گلاس ہی تھک سٹے پانی پیسو، بولو بھائی سونے نبی دی لعاب برکت ہے، سونے نبی دی لعاب شفا ہے، سبحان اللہ۔ صحابہ برکت واسطے استعمال کھڑے کریں دے ہن۔ عبداللہ ابن عباس آدھے میں کو پیغمبر فرمائے زمزم دا پانی بھر کے لیا، میں زمزم دا ڈول بھر کے گھن آیا، آپ نے تھوڑا جہاں پیتے جڑا بچ گئے انہیں اندر اپنی مبارک لعاب سٹی ہے، فرمائے واپس لے جا، زمزم دے کھو دے وچ زمزم دے چشمے دے اندر ہی کو سٹ دے۔ محدثین نے نقل کیتے حضرت پیغمبر دا ارادہ مبارک ہے زمزم دے اندر میری لعاب شامل تھی ونجے، قیامت تک میرا امتی جڑا بھی زمزم پیوے میری لعاب بھی شامل ہوئے۔ آج تے بعد زمزم ای نیت نال پیتا کر کہ میرے آقا دی لعاب بھی شامل ہے، اور نبی دی لعاب وچ برکت بھی ہے، سعادت بھی ہے، سونے نبی دی مبارک لعاب شفا بھی ہے۔ صحابی دا بازو کٹا گئے میدان جنگ کٹا ہویا بازو چاہے، یا رسول اللہ میرا بازو کٹیج گئے، آپ نے اون برکت والے اون بازو کو رحمت والے ہاتھ نال چایا، انہوں تے اپنی مبارک لعاب دہن کو لگایا، پھر بازو کو چاڑ کے جسم نال جوڑا، فرمائے نوجوان کھڑا ہو جا۔ نوجوان آتے میں کھڑا تھی کے ڈٹھے میں لگتا میرا بازو کٹا ہی کوئی نہیں۔ عقل گلا نہیں ہے، بولو یار عقل جانی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوست بزرگو اگر عقل تے ویسو تو وقت سارے دین دا انکار کرنا پوسی۔ جبرائیل علیہ السلام آئین پیغمبر دے دن صحابہ نہیں دے دے، جبرائیل گفتگو کر دے پیغمبر سمجھ دن صحابہ کو سمجھ نہیں آندی، خصوصیات قدم قدم تے ہیں، گل سمجھ آنی پئی ہے۔ علماء نے لکھے کہ نبی دے اندر جنت والے لوگیں جہاں صفتاں ہونیں، جنت دے اندر پسینے وچ خوشبو آسی، سونے نبی دے دنیا دے اندر پسینے کنے خوشبو آندی ہے۔ جنت دے اندر زیادہ شادیاں دی اجازت ہو سی، نبی کو دنیا وچ شادیاں دی اجازت ہے۔ وہ کو گل سمجھ آنی بیٹھی ہے یا نہیں بھی سمجھ آنی؟
جنت دے اندر بندہ معصوم ہو سی، جنت دے اندر بندے کو گناہ نہ تھی سی، جنت دی کوئی بندہ غلطی نہ کرے سی، اللہ دی نافرمانی بھی نہ کرے سی۔ اللہ نے وہ جنت والی معصومیت دی صفت نبی دے اندر دنیا وچ پیدا کی ہے۔ سارا نبی دنیا وچ معصوم ہے، نبی کو گناہ دا تصور ہی کوئی نہیں، غلطی دا امکان ہی کوئی نہیں۔ گل سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ جنت دے اندر حیات ہے، اللہ نے نبی کو دنیا وچ حیات عطا فرما دیتی ہے۔ اللہ کرے گلا میں جا سمجھ آ ونجن جرے میں عرض بیٹھا کرے نا۔ تو میرے بھائیو دوست بزرگو، اے او لوگن جرے سارے دین دے اصول کو نہیں سمجھ دے، اپنے اکابر کو بھی نہیں پڑھ دے، اپنی عقل دے اتے گلاں کرے نن، انہیں کو سمجھ نہیں آندا۔ اگر عقل تے فیصلہ کرے سوں پھر تا سارے دین کو چھوڑنا پے وے سی، پھر قرآن کو بھی چھوڑنا پے وے سی، پھر حدیث کو بھی چھوڑنا پے وے سی۔ سارا دین عقل دا نا نہیں، سارا دین سنے محمد دی مبارک زبان دا نا ہے۔ سنے نبی نے جو کچھ فرمائے سچ سچے تو نال بولو یار۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بھی، اتنے تئیں تساں مومن نہیں بن سکتے جب تک میں محمد دی بات تے اعتماد نہ کرو۔ جڑی میں شریعت لے کے آیا ان شریعت کو اپنے دل دماغ نال نہ پرکھو، بلکہ میں محمد دی زبان تے اعتماد کر کے یقین کرو۔ ایندہ نا ایمان ہے، ایندہ نا کیا ہے؟ ایندہ نا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام گزرن، نبی علیہ السلام گزرن، ایک بندہ گاں کو پکڑ کے ویندا پیا۔ گاں سمجھیں دیو تو سا کیا دیو؟ گاں ہی آ دیو نا، مطلب ساری بولی ہک رل گئی ہے۔ گاں پکڑ کے ویندا پیا، چلدا چلدا جلے تھک پے گاں دے اتے بہ گئے۔ گاں بول پئی اوہاں کہ اللہ نے ساکو اس واسطے تو نہیں پیدا کیتا جو لوگ ساری سواری کرن، کھیتی باڑی دا کام کراؤ ٹھیک ہے، لیکن اساں سواری واسطے تو نہیں پیدا تھی۔ گاں بول پئی۔ نبی علیہ السلام نے فرمائے تعجب نہ کرو، یہ جڑی گل پئی کریں دی ہے میں محمد بھی تصدیق کرے نا، میں بھی اس تے ایمان رکھے نا، میرا ابو بکر عمر بھی ایمان رکھیں دے۔ صحابہ دن ابو بکر عمر اتھا موجود کوئی نہ ہن، لیکن پیغمبر نے انہیں دی عدم موجودگی دی اندر انہیں دا ایمان اپنے ایمان دے نال بیان کیتے۔ میں محمد کو بھی یقین ہے، میرے ابو بکر عمر کو بھی یقین ہے۔ یار ابو بکر عمر دے ایمان دی اس تو بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اندازہ کرو بھئی، بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بہت بڑا رتبہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دا تذکرہ، بلکہ یہی حدیث دے اندر ہے، بخاری دی روایت ہے، این حدیثی چے کہ ایک بندہ لا بکرے نہ ریوڑ ہائی، ان بکری بھیڑیا چا گیا، او آدمی بڑا تکڑا ہائی، اون ون کے بھیڑیا کو بکری چھڑا گی دی، پیچھے بھیڑیا بولن لگ گیا جی میں انسان بولندن۔ لوگ حیران تھی گئے، بھئی جانور تھی کہ بولیں دے انسانے دی طرح؟ نبی علیہ السلام سن دے پین، آپ نے فرمائے تُسا نہ منو، میں محمد منیندہ، میرا ابو بکر عمر ہی منیندے۔ اپنے نال ابو بکر عمر دا تذکرہ پہ فرمیندن۔ اتھو معلوم تھی نے انہیں دا ایمان کتنا اچھا ہا، انہیں دی شان کتنی اچھی ہے۔ اور یہ معراج والا واقعہ دیکھو، دنیا تا انکار پہ کرے دیئے دنیا، اور ابو جہل ابو بکر دے دروازے تے آیا، انہیں کو فیصلہ کرواؤ، اے جو نبی دی ہر گل دی تصدیق کریں دے، اے سمجھدار آدمی انہیں کو پوچھتے ہیں اے معراج والا دعویٰ سچا ہے یا کوئی نہ؟ ابو جہل صدیق دے در تے آیا، ابو بکر تیرے کو فیصلہ کراونے، ایک بندہ دعویٰ کر دے میں رات مسجد اقصیٰ گیاں، آسمانے تے گیاں، راتوں رات واپس آیا، کیا یہ گل ہو سکتی ہے؟ اسا ہوا تو جلدی جلدی فیصلہ سنا ہوا۔ صدیق اکبر نے فرمایا ابو جہل پہلے 10 دعویٰ کرن والا کون ہے؟ ہر بندے دی حیثیت برابر نہیں ہوندی، میں کو 10 دعویٰ کرن والا بندہ کون ہے؟ وہ مجبور تھی گیا، اُن کہ تیرے یار دعویٰ کیتے جنہ تو کلمہ پڑھ دیں۔ ہاں صدیق تیرے ایمان دا کیا کہنا، ابو بکر تیرے جذبے دا کیا کہنا؟ میرے پیر حضرت ابو بکر نے فرمایا بدبختہ، اگر واقعی تو صحیح کرا دیں کہ میرے آقا نے دعویٰ کیتے، میں پھر تصدیق کرداں، میرے آقا نے دعویٰ کیتے، نبی دا دعویٰ سچے۔ وہاں کے دلیل، آپ نے فرمایا دلیل دی ضرورت کا نہیں، میں نبی دی ہر گل بغیر دلیل دے منے نا۔ ایکو صدیق سنے دن
وہ کہ چل تو منے نہیں، میں کو تو سمجھا کہ تیرا پیغمبر راتوں رات کیویں اتنا لمبا سفر کر کے واپس والا ہے۔ میرے پیر حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بدبختہ تو بد فہم آدمی تینوں کیویں سمجھا سی، آ میں تینوں سمجھاواں۔ جبرائیل میرے نبی دا دربان اور خادم ہے، روزانہ آسمان تو زمین تے آندا بھی ہے تے جاندا بھی ہے، وہ جندا خادم آ ون سکدے انہاں مخدوم کیوں نہیں آ ون سکدا؟ یہ فرمایا کہ پیغمبر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، یہ فرمایا کہ پیغمبر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے، صراط دین کے راہ پر کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ سدرہ کی مناظر سے گزر کر آ گئے ہوں گے، یقیناً عرش اعظم سے اتر کر آ گئے ہوں گے، اور جس دا خادم آ بن سکتے اس دا مخدوم کیوں نہیں آ جا سکتا؟ جائیں پیغمبر کو معراج دا دعویٰ سنے انکار کیتے کافر بن گئے، بے دین بن گئے، زندیق بن گئے۔ جیرے بندے نے نبی دے معراج کو دشمن کنے سنے تے تصدیق کیتی اس اے ابو بکر صدیق بن گئے۔ صدیق اکبر دے مقام دی برابری کوئی نہیں کریندا، صحابہ سارے سچے لیکن ابو بکر دی برابری کوئی نہیں کریندا، انبیاء سارے سچے لیکن مدنی کریم دی برابری کوئی نہیں کریندا۔ جویں معراج والی رات اللہ نے نبیوں کو جمع کروایا، انہاں دا امام پیغمبر نو بنایا تاکہ دنیا کو پتہ لگے تمام نبیوں دا سردار تے امام آمینہ دا لال ہے۔ ایویں سونے مدنی کریم علیہ السلام نے اپنی مسجد نبوی دے اندر تمام صحابہ نو جمع کیتا، ابو بکر صدیق کو امام چا بنایا تاکہ دنیا کو پتہ لگے صحابہ دا امام ابو بکر صدیق ہے۔ اور بلکہ لوگیں نے ان ویلے تائید نہیں کی تھی، یہ تو علمی چوے جڑے ویلے پیغمبر نے فرمائے ابو بکر کو آنکھوں نماز پڑھاوے، لوگیں تائید نہیں کی تھی۔ خود صدیق دی بیٹی سیدہ عائشہ وہ بھی حیران تھی گئی ہے، جیسے پیغمبر نے فرمایا نا ابو بکر کو آنکھوں نماز پڑھاوے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ قریب ہو کے آدیے یا رسول اللہ میرے ابا رقیق القلب ہیں، رقیق القلب دا معنی ہے دل دے نرم بندے ہیں، تسا میرے ابا جی کو حکم نہ دیو، تواڈی جدائی کی میں برداشت کرے سن، تواڈی جگہ تے کھڑے ہو کے نماز کی میں پڑھا سکسن، تسا میرے بابا کو حکم نہ کرو، حضرت عمر کو حکم کرو بڑا تکڑا آدمی ہے، یا کسی اور بندے نے حکم کرو۔ حضرت ابی نے فرمایا عائشہ مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آنکھ نماز وہ پڑھاوے۔ یہ حال سنے میں پورا کوئی نہیں سنے ہماری کالے، آپ نے پہلے فرمایا ابو بکر کو آنکھوں پڑھاوے، حضرت عائشہ یہ گل کی تھی یا رسول اللہ میرے ابا جی کو کھڑا نہ کرو، آپ نے فرمایا نہیں عائشہ ابو بکر کو آنکھ نماز وہ پڑھاوے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آئیے اون حفصہ کو حال سنائے، بی بی حفصہ بھی نبی دی گھر والی ہے، حضرت عمر دی بیٹی ہے۔ حفصہ نبی سے فرمائے ابو بکر کو آنکھوں نماز پڑھاوے، میں آدیاں میرے ابا نرم دل آدمی ہیں، وہ برداشت نہ کر سکسن، نماز پڑھا نہ سکسن، کسی اور بندے کو آکھو پیغمبر میری گل نہیں مندے، تو میرے نال چل، سن دے بیٹھے ہو، تو میرے نال چل، درخواست کرے ہیں حضور علیہ السلام میرے بابے کو حکم نہ کرن، کہیں بے کو حکم کرن۔ حضرت حفصہ حضرت عائشہ دے نال گئیے، یہ صحیح بخاری چے جلد اول صفحہ 93 صفحہ 94 بخاری دا پڑھدا بیٹھا، حضرت حفصہ تے حضرت عائشہ یہ دوہیں نبی جا ازواج مطہرات دوبارہ پیغمبر دی خدمت دے اندر آ گئے۔ یا رسول اللہ جناب نے ابو بکر دے بارے فرمائے ابو بکر نرم دل بندہ ہے، کسی اور نو حکم کرو نماز پڑھاوے، آپ نے فرمائے میرے سامنے ایویں گلاں نہ کرو جویں یوسف جویں مصر جا عورتاں یوسف دے سامنے کر دان، اللہ پاک دا آرڈر ہے ابو بکر کو کھڑا کر، ونجو ابو بکر کو حکم دو نماز وہ پڑھاوے۔ کچھ سمجھ آئیے یا نہیں سمجھ آئی؟ ایک بھی گل تو سنے نہ تھک تو نہیں گئے، 500 میل دا سفر تو میں کیتے، تھک تو سا گئے ہو؟ جڑے ویلے مسجد نبوی بنی ہے، توجہ میرے کرائے، جڑے ویلے مسجد نبوی بنی ہے ان ویلے صحابہ دے گھر نال نال ہن، انہاں دے دروازے مسجد دے اندر کھل دے ہن، سمجھ آ رہی ہے؟ جڑے مسجد بنی ہے صحابہ دے دروازے مسجد دے اندر کھل دے ہن، آسانی نال بندہ آنا جانا ہا بھئی چلو سہولت تھی ونجے۔ نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی دی تعمیر دی ابتدا دے اندر فرمایا سد الابواب، سارے دروازے بند کر دیو، صرف علی دا دروازہ کھلا رہے، سن دے پے ہو؟ سارے بند کر دیو، علی دا دروازہ کھلا رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دروازہ کھل گئے، باقی دروازے سارے بند تھی گئے۔
نبی دا چاچا حضرت حمزہ آیا، وہ کہ یا رسول اللہ بھتیجے دا دروازہ کھولے وے، چاچے دا دروازہ بند کر دیتے وے، میں تو اڈائی چاچا ہاں، علی دائی چاچا ہاں۔ نبی سے فرمائے چاچا ناراض نہ تھی، میں محمد اپنی مرضی نال کوئی کم نہیں کریں دا، جیڑا کم کرے نا رب دی مرضی نال کرے نا۔ اللہ پاک دا آرڈر ای میں آ گئے کہ سب دروازے بند کرو، علی دا دروازہ کھلا رہے۔ سمجھ آئیے؟ بعض اور بھی کچھ حضرات انہوں نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ سارا دروازہ کھولو، آپ نے فرمایا نہیں، سوئی دے ناکے دے برابر بھی کہیں دا دروازہ کھولن دی اجازت کوئی نہیں۔ سمجھنے پہ ہو؟ یہ سلسلہ میں چلتا رہے۔ جب نبی علیہ السلام مرض الوفات دے اندر ہن، میں جڑا واقعہ بیان بیٹھا کرنا صدیق اکبر کو دی امامت دے حکم دا، ای موقع تے نبی علیہ السلام نے ایک اور حکم فرمائے، اون حکم کو بھی بلکسر جی بیان نہیں کیتا گیا، اج کرنا پیاں۔ ای مرض الوفات دے اندر پیغمبر نے ایک اور حکم فرمائے، آپ نے فرمائے ایک تا ابو بکر کو آکھو نماز پڑھاوے، دوسری گل ہے کہ ابو بکر کو لو علاوہ تمام لوگیں دے دروازے بند کر دے ہو۔ مسجد دے اندر دروازہ کھلے ابو بکر دا کھلے، کھڑکی کھلے ابو بکر دی کھلے، روشن دان اگر او رکھے تو ابو بکر صدیق رکھے، ابو بکر دا خوخا ہونا چاہیے، باقی تمام دے تمام بند کر دیو۔ محدثین لکھ دن حضرت ابی نے اشارہ کیتے لوگوں میرے بعد میرا جانشین ابو بکر رے۔ سمجھ آنی بیٹھیے؟ چنانچہ او حضرت علی والا جرا دروازہ ہا او بھی بند ہو گیا، صدیق اکبر دا دروازہ کھل گیا، اشارہ ہا نبی دا جانشین ابو بکر صدیق ہو سی۔ کو میری گل سمجھ آنی پئی ہے؟ دو واقعے۔ تیسرا واقعہ یہی پیغمبر دی مرض الوفات دے اندر عورت پیغمبر کو مسئلہ پوچھنا آئیے، یا رسول اللہ مسئلہ پوچھنے، آپ نے فرمایا کل آویں۔ وہ کہ یا رسول اللہ میں جو کل آواں تے تساں دنیا تو چلے ونجو، میرا تو مسئلہ رہے ویسی، میری رہنمائی کون کرے سی؟ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے علم تجدینی فاتی ابا بکر، اگر تو آویں میں نہ ہوا پھر میرے ابو بکر دے کولو آویں، مسئلہ ادھے کولو دریافت کریں۔ یعنی پیغمبر اشارہ کیتے میرے مصلی تے ابو بکر ہو سی، میرے ممبر تے ابو بکر ہو سی، میرا نائب ابو بکر ہو سی، میرا جانشین ابو بکر ہو سی، میرا خلیفہ ابو بکر ہو سی۔ ابو بکر کنے مسئلہ پوچھی، جڑی گل ابو بکر کرے اعتماد کریں، ابو بکر دا فیصلہ میں محمد دا فیصلہ ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایک حدیث اور بھی سن گنو، بس پتہ نہیں ملاقات نہ تھی وے توری ساری زندگی وفاق نہ کرے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرمائے ابو بکر کو آکھو نماز پڑھاوے، صدیق اکبر پیغمبر دے حکم دی تعمیل چ نمازاں پڑھے نہ پائے۔ ایک دن نماز دا ٹائم تھی گئے، ابو بکر نہیں آیا، کئی وجہ تو دیر ہو گئی ہے۔ عبداللہ بن زمع نبی علیہ السلام دے ایک صحابی انہوں نے فرمائے میں بلال کو آکھے بلال ابو بکر نہیں آیا تو ابو بکر تو بعد بڑے درجے والا آدمی عمر رے، عمر نماز پڑھا دے۔ انہیں آکے ٹھیک ہے، صفاں سیدھیاں ہو گئے، اقامت آکھیے بلال نے اور حضرت عمر کو مصلی تے کھڑا کر دیتے ہیں نماز پڑھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہیر الصوت آدمی ہیں، آواز بڑی اچھی ہے، قد کاٹ بڑا اچھا ہا، بڑے روب دبدبے والا آدمی ہا۔ حضرت امیر عمر نے اللہ اکبر آ کے امامت شروع کرا دیتی۔ حضرت پیغمبر حجرے دے اندر آرام پہ فرمینل، جب عمر دی آواز حضرت پیغمبر تک گئی ہے، آپ نے فرمایا لا لا لا، نہیں، میرے مصلی تے کوئی بندہ نہ آوے، میرے مصلی تے اور کوئی امامت نہ کراوے، لے یصلی بہم ابن ابی قحافہ، صرف نماز پڑھاوے ابو قحافہ دا بیٹا ابو بکر پڑھاوے۔ جب پیغمبر نے فرمایا نماز کوئی نہ پڑھاوے، حضرت عمر نماز توڑ دیتی ہے۔ کون پڑھا سکتے نماز؟ صحابہ نماز توڑ دیتی ہے۔ بندہ بھیجے نے ابو بکر کو بلاؤ، پیغمبر یاد پہ فرمیندن، صدیق اکبر کو بلا کے گھننا ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے ابو بکر نماز تو پڑھا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر نماز نہیں پڑھا سکتا، امامت تے نہیں آ سکتا، علی کی میں آ سکتے؟ کو میری گل سمجھ آنی بیٹھی ہے یا اتنے پہ وینی ہے؟
اور ہر جگہ پیغمبر نے پہلے درجے تے ابو بکر دا نام ہر جگہ تے جڑے ویلے کوئی تذکرہ کیتے آپ نے پہلا ذکر ابو بکر دا کیتے، پھر دوسرا ذکر عمر دا کیتے، پھر تیسرا ذکر عثمان. بے شمار دلائل ہیں میرے دوست بزرگوں. الحمدللہ تو آکو اکابر نے جڑے مسلک تے کھڑا کیتے یہ سچائے، جڑے مذہب تے کھڑا کیتے سچائے، یہ تے ہزاراں دلائل موجود ہیں، ہزاراں. تو فکر مند نہ تھا کرو، تسا کوئی ریت دے ٹبے تے نہیں کھڑے، ویسے پہاڑی علاقے دے لوگو تسا تو پتھر دی چٹان تے کھڑے ہو. اگو انشاءاللہ، اگو الحمدللہ، اگو الحمدللہ. قبیلہ بنی مستلق ہی قبیلہ ہے، قبیلہ بنی مستلق ہی قبیلہ ہے. یہ وہ قبیلہ ہے جتا اما عائشہ صدیقہ دا ہار گم تھیا، سنی بدے ہو نا، یہ وہ قبیلہ ہے. اون قبیلے دے لوگوں نے حضرت انس کو سجا، اے نبی دا خادم خاص ہے. انس پیغمبر دی خدمت جوان پوچھا اگر کوئی حادثہ پیش آ ونجے تے تساں دنیا تو چلے جاؤ، اسا زکوٰۃ کہ کو دیسوں. سنو 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 چکوال والے سنو سنو، سنن دی گل ہے. حضرت انس پیغمبر دے دربار دے اندر آیا، یا رسول اللہ قبیلہ بنی مستلق دے لوگ دریافت کر دل اگر جناب نو کوئی حادثہ پیش آ جاوے تو سب دنیا تے چلے جاؤ، جناب دے بان زکوٰۃ کہہ کو دینی ہے. آپ نے فرمایا انس ون قبیلے والے کو دسا اگر میں نہ ہوا پھر اپنی زکوٰۃ میرے ابو بکر کو دیوائے. سن دے بیٹے ہو، زکوٰۃ کیا کو دیوائے؟ اللہ اکبر کبیرہ. میرے دوست بزرگوں صاف دلیل ہے، بے غبار دلیل ہے کہ نبی تو بعد نبی دا جانشین ابو بکر صدیق ہے. تو سادہ مذہب الحمدللہ سچا ہے. صدیق اکبر نبی دا جانشین ہے، پیغمبر دا پہلا خلیفہ ہے. ایویں حضرات نے او کو خلیفہ نہیں بنایا، تمام صحابہ نے اتفاق کر کے صدیق اکبر دے حد دے اتے بیعت دا ہاتھ نہیں ٹھکایا. ایویں انہیں پیچھے نمازاں نہیں ادا کرندے رہ گئے، بلکہ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دی بیعت ہوئی ہے اور صدیق اکبر نبی دا جانشین بن گئے، حضرت صدیق رضی اللہ عنہ 3 دن متواتر منبر تے کھڑے ہو کے اعلان کردا رہے لوگوں کسے اور بندے نو خلیفہ بناؤ، میں ابو بکر کر راضی ہاں، میں نو خلافت دا شوق کوئی نہیں. مجمع عام دے اندر میرا پیر حضرت علی کھڑا ہو کے عرض کر دے صدیق نبی تک مصلی تے کھڑا گئے، افضل ترین عبادت دا امام بنا گئے، سارے دین دا امام ہی تو ہی، ساری دنیا دا امام ہی تو ہی. سبحان اللہ. جب حضرت علی تسلیم کیتے تو سمی تسلیم کرو، اسمی تسلیم کرو، ٹھیک ہے بولے نہ نہیں وے. اور اے جرا نظریہ میں تو خود سے اے یہودیاں پھیلایا ہا کہ نبی دا جرا جانشین ہے او اون خاندان چو ہوئے جڑے خاندان دا پیغمبر ہو سی. یہودی پہلے این درد دے اندر روندے ودن کہ نبی سارے بنی اسرائیلی چو کیوں نہیں آیا. جڑے ویلے نبی علیہ السلام دا جمنا پاک تھا ہے نا، آپ دی پیدائش تھی مکہ، اے یہودی بڑے عالم ہن اور انتظار ہی چھن کہ نبی آخر الزمان آمن والا ہے، اساں دا کلمہ پڑھسوں. جڑے ویلے پیغمبر دا جمنا پاک تھا ہے تے انہیں علامتاں ڈیٹھن تے نشانیاں پیغمبر جاں مکے دے گلیاں دے اندر یہودی چیخاں مار مار کے رونے ہن، چیخاں مار آدھن وہ لوگو نبی تا آ گئے لیکن ارمان دی گل ہے بنی اسرائیل چو نہیں آیا، بنی اسماعیل چو آ گئے، امی جین چو آ گئے. ساری بدبختی کہ سارے خاندان چو نبوت نکل گئی ہے. اللہ فرمائے بدبختوں تو کو کہے آکھا ہاں اے نظریہ بڑھاؤ جو نبی ہی کے خاندانی جو آندے، یہ تو اپنی طرفوں نظریہ ایجاد کیتے. ایویں انہیں دا اے بھی نظریہ ہا کہ جرا نبی دا جانشین ہے اور نبی دے خاندان وچوں آندے. حالانکہ میرے دوست بزرگو اے کوئی وراثت نہ ہائی کہ اون خاندان وچوں آوے ہا، بلکہ اے تے صلاحیت دی بات ہے، مرتبے دی بات ہے، شان دی بات ہے، رتبے دی بات ہے. جرا بندہ زیادہ رتبے والا ہا اون دے حد دے اتے صحابہ نے بیعت دا ہاتھ ٹھکائے. حضرت علی بڑی شان والے ہن لیکن ابو بکر دے مقام دی برابری تو کوئی نہ کردا، ابو بکر دے رتبے دی برابری تو کوئی نہیں کردا. گل میری سمجھ آنی پئی ہے یا نہیں سمجھ آئی؟ اور اے نظریہ بھی یہودیاں دا ہا کہ جرا نبی ہوندے ان دی مالی وراثت ہوندی ہے. اسلام نے ان دا رد کیتے کہ جرا نبی ہوندے نبی دی مالی وراثت نہیں ہوندی، بلکہ میں تو کو سچے اور جھوٹے نبی دی نشانی دسے نا. جرا جھوٹا نبی ہو سی نا وہ دولت جمع کرے سی، پیسہ کٹھا کرے سی، میرے کام آسی، میری اولاد دے کام آسی، میری نسل دے کام. جرا سچا پیغمبر ہوندے وہ تو فقر و فاقہ دی زندگی گزریں دے، وہ تو مسکینی دی دعا فرمیں دے.
تو نبی علیہ السلام نے کوئی دولت جمع نہیں فرمائی، کوئی خزانہ جمع نہیں کیتا، آپ نے اپنے واسطے مسکینی دی دعا فرمائیے، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ میں دنیا چ رہواں مسکین رہواں، میرا خاتمہ ہوئے مسکیناں دے کٹھے ہوئے، میدان قیامت میں کھڑا تھیواں تو مسکیناں دی جماعت کھڑا تھیواں۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اے اللہ میری اولاد کو قوت لا یموت عطا کر، اتنا رزق دے کھا کے زندگی گزار سکن، زیادہ دولت دی ضرورت کوئی نہیں۔ یہ تو 15ویں صدی دے لوگوں کو شوق تھی گئے جو بی بی فاطمہ واسطے جائیداد دے مطالبے ودے کریں۔ سیدہ نے تو فقر فاقہ دی زندگی گزاری ہے، اللہ سمجھن دی توفیق دے وے، اچھی آمین آکھو۔ تو نبی دی مالی وراثت کوئی نہیں۔ آخری بات، نبی دی مالی وراثت، بولو بولو بولو۔ البتہ اے بات ضرور ہے میرے دوست بزرگو، تساں سارے مخلص احباب ہو اور دین نال محبت رکھن والے ہو اور نظریے دی گل کو سمجھیندے ہو، میں تو گل سمجھینا پیاں یہ کچھ سمجھ گنو۔ البتہ اے بات ضرور ہے کہ نبی علیہ السلام دی رحلت تو بعد بعض حضرات نو شبہ تھی گیا ہا کہ جویں عام بندہ فوت تھی ویندے ان دی جائیداد وراثت بن کے وارثے کو مل دی ہے، جب پیغمبر دی رحلت تھی گئی ہے نبی دی بھی وراثت وارثے کو مل سی۔ ترائے قسم دے بندے کو شبوت ہے۔ کتنے بندے کو؟ الاؤ یار، کتنے بندے کو؟ آج بالکل میں تو کو چھٹی نہیں دینا، سویرے دی نماز پڑھ کے ویسوں آج تھیں بہت اساں میں کنے 600 میل دا سفر کروائے وے۔ اچھا بس تھکے بیٹھو دعا کریں گے، یہ مسئلہ میں نہیں دسنا۔ نہیں تو تسا بیٹھو تھکے، روٹیاں ہی کھادی بیٹھے ہو، چاہ ہی پیتی بیٹھے ہو، تھکے ہی بیٹھے ہو، کمال ہے۔ میں روٹی کا نہیں کھادی، مغرب سے میں کہا روٹی شوٹی کوئی نہیں، پہلے جلسہ بیان کر، میں لوہے دا بندہ، بولو یار اے گل۔ ترائے قسم دے بندے کو شبوت تھی، کتنے؟ پہلے نمبر تے شبوت ہے نبی دی صاحبزادی سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ دوسرے نمبر تے شبوت ہے نبی علیہ السلام دی ازواج مطہرات کو۔ جی ایسا تر سیندے نہیں سے نا، او پراپگنڈا کیتی رکھ دن تو سا متاثر تھی ویندے ہو۔ تیجے نمبر تے شبو تھیا ہا نبی دے چاچے حضرت عباس کو۔ شبو کس تو تھا ہے؟ قرآن مجید دی آیت تو تھا ہے۔ قرآن مجید دے اندر وراثت دا پورا رکوع ہے۔ بندہ فوت تھی ونجے، بیوی کو اتنا حصہ، بیٹے کو اتنا حصہ، بیٹی کو اتنا حصہ، اماں کو اتنا حصہ، ابے کو اتنا حصہ، بھرا کو اتنا حصہ، بہن کو اتنا حصہ، یہ حصے قرآن آئے کھڑن۔ تو ان حضرات نے فرمائے جب قرآن مجید دے اندر وراثت دے احکام آ گئے تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی رحلت ہو گئی ہے، نبی دی وراثت ہی تو ہو سی، اگر ہو سی تو کہہ کو مل سی؟ سمجھ آندی پئی ہے؟ چنانچہ ازواج مطہرات نے حضرت عثمان غنی کو بھیجا ہا، ابو بکر صدیق کو پوچھا کہ اساں جو نبی جا گھر والا ہیں سانو وراثت دا 8واں حصہ مل سی؟ سن دے بیٹے ہو تو دس واسا کری تو کوئی گل دسی ہے؟ پراپگنڈا کیتے سے، شور مچائے سے، ایک مسئلے دی گل ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا انہاں بھی پیغام بھیجا ہا، قاصد بھیجے صدیق اکبر کو پوچھو او نبی دا جانشین ہے، میرا بابا دنیا تو چلے گئے، میرے بابے دی جائیداد ہے، ملکیت ہے، اگر ہے تو وراثت ہے، اگر وراثت ہے تو اس وقت میں نبی دی کلی بیٹی موجود ہاں، میرا بہن تو فوت تھی گن، میں کو وراثت دا حصہ مل سی؟ سوال ہا۔ حضرت عباس نے بھی پوچھا کہ میں نبی دا چاچا ہاں، نبی دا بابا تا کوئی نہیں، نبی دا بیٹا بھی کوئی نہیں، سونے نبی دا بھائی بھی کوئی نہیں، نبی دا جدی تا میں ہاں، اسبا میں ہاں، لہذا وراثت دا حصہ میں کو مل سی یا نہ مل سی؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سارے کو ہکو جواب سنایا کہ پیغمبر علیہ السلام دا فرمان موجود ہے، نبی فرما گئے انا معاشر الانبیاء ما ترکنا فہو صدقۃ، اسا نبییں دی جماعت ہیں، ساری وراثت نہیں ہوندی، اسا وارث بنا کے نہ ویندے، سارا جتنا مال ہوندے سب اللہ دے نام تے وقف ہوندے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ اے نادان شور مچائے سارے ابو بکر صدیق، اوے اللہ دا بندہ صدیق دی مخالفت نہ کر، اگر صدیق اکبر چاہے ہا، صدیق وراثت بناوے ہا، تقسیم کر رہے ہا ابو بکر کو تو فائدہ ہا، کیوں؟
جو صدیق دی بیٹی نبی دی گھر والی ہے، 8واں حصہ عائشہ کو ملیا کہ نہ ملیا؟ وہ بلند نہیں وے حضرت عمر کو تو فائدہ ہا، عمر دی بیٹی حفصہ نبی دی زوجہ مطہرہ ہے، 8واں حصہ ملیا کہ نہ ملیا؟ حضرت معاویہ کو تو فائدہ ہا، معاویہ دی بہن ام حبیبہ نبی دی زوجہ مطہرہ ہے، 8واں حصہ ملیا کہ نہ ملیا؟ جیرے ویلے پیغمبر دی رحلہ تھئی عائشہ صدیقہ موجود ہائی، حضرت حفصہ موجود ہائی، ام حبیبہ موجود ہائی، نبی جا 9 گھر والا موجود ہن، سارے کو حصہ ملے ہا، آزاد ملے سب کو تو فائدہ ہے۔ بلکہ اما عائشہ صدیقہ دی ضرورت زیادی ہے سیدہ فاطمہ کنے گلاں پکیندے تے نہیں وے، اما فاطمہ دا تا شوہر موجود ہا، عائشہ دا تا شوہر فوت تھی گئے، فاطمہ دا بیٹا موجود ہے، عائشہ دی نارینہ اولاد کا ہی نہیں۔ پیغمبر تو بعد خدا عائشہ نو نمی شادی دی اجازت نہیں دیندا، تو سا دسو زیادی حاجت مند عائشہ صدیقہ ہے یا حفصہ فاطمہ زہرا ہے؟ میری گل سمجھ آنی بیٹھی ہے؟ حضرات نے تقسیم کرو نبی دی وراثت، اما عائشہ صدیقہ کو حصہ ملے لیکن وہ نہ نہیں لے دے۔ او خدا دے بندے ایک کوئی مسئلہ اختلافی نہ ہا، تسا خام خواہ ضد اور اناد تے اڑ گئے ہو، کوڑ تے تے ڈٹ گئے ہو، تواڈے پلے کشے کائے نہیں۔ اساں جویں جڑا فیصلہ نبی دی بیٹی واسطے کیتے وہ فیصلہ عائشہ واسطے کیتے، وہ فیصلہ حفصہ واسطے کیتے، وہ فیصلہ بی بی ام حبیبہ واسطے کیتے، سچے۔ اور حضرت عباس کو بھی ایو جواب، بلکہ حضرت عباس تو بی بی فاطمہ دے کولو گئے ہن، سیدہ فاطمہ دے کولو پیغمبر دے 7 باغ ہن، تو ستے ہک فدق کو رونے پے ہو، وہ 7 باغ بی بی فاطمہ دے کولو ہن۔ حضرت عباس بی بی فاطمہ دے کولو گیا، میری پیاری پوتی تیرے کولو پیغمبر دے 7 باغ ہیں، میں نبی دا جدی رشتہ دار ہاں، نبی دا چاچا، مہربانی کرو میرا حصہ دیو۔ حضرت فاطمہ حضرت عباس کو سجے، چاچا عباس حصہ منگ دے، ہن کیویں کروں؟ حضرت علی نے حضرت عباس کو اوہ حدیث سنائیے جیری حدیث ابو بکر صدیق سنائی ہے، انا معاشر الانبیاء ما ترکنا فہو صدقۃ، اسا نبی دی جماعت ہیں، اسا وارث بنا کے نہ ویندے، جرا مال چھوڑ کے ویندے ہیں، سارے رب دے نام تے وقف ہے، لہذا نبی دی وراثت کوئی نہیں۔ نبی جا ازواج بھی مطمئن ہو گیاں، راضی ہو گیاں، حضرت عباس بھی مطمئن ہو گیا، راضی ہو گیا، سیدہ فاطمہ بھی مطمئن ہو گئی اور راضی ہو گئی، دوبارہ اس مسئلے تے گفتگو ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو ملنگے ہوں تماشا بڑھائے اپنے اغراض دی بنیاد تے، ورنہ حقیقت کوئی نہیں۔ میری گل سمجھ آئیے؟ اور اللہ قبر ٹھنڈی کرے سارے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی، یار انہیں جڑی گل لکھی ہے نا، خدا دی قسم سونے دے پانی نہ لکھنے دے قابل۔ جملہ سننا نوتوی دا تے کو پتہ لگے کہ دیوبند بانی نبی نال کتنی محبت رکھدا ہا۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ تحریر کیتے، وہ لوگو نبی دی وراثت کی میں بناؤں، پیغمبر دی گھر والی دا اگو نکاح کی میں کروں، اصل گل تے ہے سارا نبی قبر مبارک زندہ ہے۔ جیلے سونا نبی زندہ ہے، نبی دی گھر والی دا اگو نکاح کی میں تھی وے، جیلے نبی زندہ ہے نبی دی وراثت کی میں چلے، اور سمجھ آئیے سارا نبی۔ اصل گل ہے میرے دوست بزرگو، یہ جڑی ملنگ پالٹی ہے یہ نبی دی حیات دے منکر ہیں، یہ آدن نبی فوت تھی گئے نبی دا مال تقسیم کرو، اسا نبی دی حیات دے قائل ہیں۔ جب سارا نبی قبر مبارک زندہ ہے، نبی دے گھر والے دا نکاح ختم نہیں ہویا، جب پیغمبر زندہ ہے پیغمبر دی کئی گھر والی عدت نہیں گزاری، جب پیغمبر زندہ ہے پھر پیغمبر علیہ السلام دی بیوی دے نال کئی امتی دا نکاح جائز کوئی نہیں، جب پیغمبر زندہ ہے پھر نبی دی مالی وراثت ہی کوئی نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گئے؟ اس مسئلے دی وضاحت میں لکھی میرا ایک نمبر رسالہ آ گئے، اندنا ہے یہودیت کیا ہے، یہ لیون پڑھ قیمتی شے ہے، نوجوان یہ ایم فل اور پی ایچ ڈی دا مقالے دا عنوان ہے، لوگ انہوں تے ریسرچ کرے دے پہن، میں محنت کر کے تیرے واسطے پورا مکھن خلاصہ کٹ کے دے رہی تے، اے آپ ہی پڑھو، بچے کو پڑھاؤ، اور نال اے عقیدے والا رسالہ اے آپ پڑھو اور اپنے بچے کو پڑھاؤ اور دوستوں کو دسو۔ اگر کوئی پوچھے تساں جو ویندے ہو مخلص عبداللہ صاحب دے کولو تواڈا کیا عقیدہ ہے، اے پیش کر رہے ہو، ساڈا اے عقیدہ ہے، سونے نبی دے بارے ساڈا اے عقیدہ ہے، صحابہ دے بارے ساڈا اے عقیدہ ہے، اہل بیت دے بارے ساڈا اے عقیدہ، اور سمجھ آنی پئی ہے؟ یہ تحفے ہیں میرے 2 رسالے لے ونجا ہے، آپ پڑھو، بچے کو پڑھاؤ، اللہ توری جان دی، اللہ ایمان دی، اللہ پیارے پاکستان دی حفاظت کرے، اللہ اس پروگرام کو قبول فرماوے، سب لوگوں واسطے ہدایت دا ذریعہ بناوے، اللہ سارے اس مرکز کو مسجد کیا نام ہے، حنفی جامع مسجد، سبحان اللہ،
کہ اللہ کرے قیامت دی صبح تک ایک مرکز آباد شاد رہے۔ حضرت مولانا حکیم غلام نبی صاحب رحمۃ اللہ انہیں دی قبر کو منور کرے۔ حضرت مولانا عبداللہ مخلص صاحب مد ظلہ العالی اللہ انہیں دی زندگی کی برکت کرے۔ انہیں دے بھائی برادر کبیر حضرت حکیم صاحب مد ظلہ اللہ انہیں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ اللہ انہیں دے خاندان دے اندر انہیں دے بچے دے اندر دین دا علم اللہ انہیں چشمے جاری فرماوے، مزید دین دی خدمت دی توفیق عطا کرے۔ اللہ کرے اے مرکز آباد رہوے، ایویں پروگرام ہوندے رہون، علماء آندے رہون، تساں آندے رہو، دین دا پیغام چلدا رہوے، لوگیں دا ایمان محفوظ تھیندا رہوے۔ آمین تا کھوچا۔ تساں حضرات جرا سردی دے موسم دے اندر اپنا آرام چھوڑ کے تشریف لے آئے ہو، میں دعا گو ہاں اللہ تو کو قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرماوے۔ اللہ تعالیٰ تمام پروگرام کو قبول فرما کے اساں سارے دی نجات اور بخشش دا ذریعہ بناوے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ سونا ربا نبیاں والے راستے چلا، سونا ربا صدیقاں والے راستے چلا، سونا ربا شہیداں والے راستے چلا، پیارا اللہ ولیاں غوثاں کتباں دے راستے چلا۔ اے جرا میں عرض کیتے ایک گل ہی پکائے نے یاد کیتی بیٹھے ہو، دوستے کو دسے سو کہ اسا رات جلسے تے گئے ہاں سے ایک گلاں سونا ہے، انہیں کو دسو، پھیلاؤ میرے دوست بزرگو، پرچار کرو، اے دین دی مستقل تبلیغ ہے، ان نال لوگوں دا عقیدہ عمل بڑھ سی، کوشش کرے سو۔ اور دو رسالے نال لے ونجا ہے اے بھی نال پیش کرے سو، جیرا ساتھی پڑھ سی تو کو دعائیں دے سی اور انہاں عقیدہ بنوے سی، اللہ تواڈی ساری قبر حشر آخرت بنا دے سی۔ سونا ربا نبیاں والے راستے چلا، سونا ربا صدیقاں والے راستے چلا، پیارا اللہ ولیاں غوثاں کتباں دے راستے چلا۔ اللہ او کم کرا جنتے تو راضی، تیرا حبیب راضی، انہاں کماں تو بچا جنتے تو ناراض، تیرا حبیب ناراض۔ اللہ سارے اس مرکز نو آباد شاد فرما۔ اللہ قیامت دی صبح تک اتو دین دے، علم دے، عقیدے دے، نظریے دے، شریعت دے، طریقت دے، ہدایت دے چشمے جاری فرما۔ سب لوگوں کو استفادے دی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے مسجد بناون والے، بنیاد رکھن والے، محنت کرن والے جڑے دنیا تو چلے گئے انہیں کو اللہ جنت جا راحتاں عطا فرما، کروٹ کروٹ انہیں تے رحمت دی بارش نازل فرما۔ سارے تمام اکابر، تمام مشائخ، تمام سارے بزرگ جڑے دین جا محنتاں کر گئے اللہ انہیں دے قبریں کو منور فرما، انہیں دے علم دا، انہیں دے عمل دا، انہیں دے تقوی دا، انہیں دے اخلاص دا اسا کو وارث بنا، انہیں دے مشن کو پھیلاون دی سا کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے حاضرین اے تشریف کھنن انہیں کو قدم قدم تے اجر عظیم عطا فرما۔ اللہ بیمارے کو شفا دے، مریضے کو صحت دے، بے اولادے کو اولاد دے، گمراہیں کو ہدایت دے، بے دینے کو دین دے، بے سمجھے کو سمجھ دے، بے حیامے کو حیا دے۔ اللہ سارے مسلمانے کو بھرا بھرا بنا، پاک محمد دا سچا غلام بنا۔ ساری جان دی، سارے ایمان دی، سارے پیارے پاکستان دی حفاظت فرما، حرمین شریفین دی حفاظت کر، فلسطین دے مظلوم مسلمانے دی غیبی امداد فرما، عالم اسلام دے مسلمانے کو متحد فرما۔ اللہ اسلام دا بول بالا کر، کفر دا منہ کالا کر۔ آمین نمیا دا اچھی آمین آخ۔ اللہ جرے حضرات دعائیں دا آدھے رہ ویندن تو دلان دے راز جان دیں، تمام دوستیں جا حاجات پوریا فرما، مشکلات آسان فرما۔ یہ جتنے حضرات ہیں انہیں دے گھر دے اندر، مال دے اندر، رزق دے اندر، کاروبار دے اندر، زمینیں دے اندر، فصلیں دے اندر برکت پیدا فرما، رحمت والا بارشاں عطا فرما، زمینیں کو آباد شاد فرما، پورے ملک پاکستان کو زرخیز خوشحال شاداب بنا، تمام لوگوں کو خوشحال بنا۔ اللہ دنیا دی بھی خوشحالی ہوئے، دین والی بھی خوشحالی ہوئے، سب دے عقید عمل دی اصلاح فرما۔ سونا ربا سکو زندہ رکھ اسلام تے، سارا خاتمہ ہوئے ایمان تے، مرد ٹائم زبان تے کلمہ طیبہ جاری فرما۔ میدان قیامت دے اندر اپنے محبوب دی شفاعت دا حقدار بنا کے اسا سارے کو کٹھے جنت داخل چا فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین 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 برحمتک یا رحمن۔